اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا ویڈیو سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ پچھلی نشست میں ہم نے جہاں پر اس واقعے کو چھوڑا تھا وہاں پر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد آگے اب ہم اس واقعے کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت حر کی قربانی کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلے کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کی شادی کو صرف 15 دن ہوئے تھے، لیکن اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پس پشت ڈال کر ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان اپنی نئی دلہن کا سہاگ قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس کی ماں نے فرمایا، اے بیٹے، میں نے تمہیں جنم دیا، پالا، اپنی آنکھوں سے کبھی دور نہیں کیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سکون ہو، مگر آج اگر تم دین پر قربان ہو جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدقے ہو جاؤ تو میں سمجھوں گی کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا، میں بوڑھی ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی مصیبت اور امتحان میں مبتلا ہوں اور میں دیکھتی رہوں۔ بوڑھی ماں کی اس گفتگو نے حضرت وہب کے دل میں طوفان برپا کر دیا۔ جوش میں اٹھے اور اپنی بیوی کے پاس گئے، کہا، اے رفیقہ حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت امتحان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کی حمایت اور حق کی آن پر جان قربان کر دوں۔ آپ کی وفادار بیوی دست بستہ کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹ کر دین و حق کا علم بلند رہ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ اور پھر یہ تینوں یعنی ماں، بیٹا اور نئی دلہن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ وہب میرا ایک ہی بیٹا ہے، میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میری یہ حقیر سی قربانی قبول فرما لو۔ دلہن نے بھی عرض کی، اے سیدہ کے لال، میں جانتی ہوں کہ وہب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، مگر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی، میرے خاوند کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ تینوں کی گفتگو سے اہل خیمہ رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آج جو بھی میدان میں جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا، اور وہب کی موت سے بوڑھی ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، وہب، تمہاری محبت کا شکریہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کے حوالے کر کے تمہاری ماں کا سہارا چھین لوں اور تمہاری بیوی کا سہاگ خاک میں ملا دوں۔ مگر تینوں نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے اور التجا کرنے لگے۔ آپ نے وہب کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ وہب میدان میں اترے اور دشمنوں کے آگے ڈٹ گئے۔ محکم بن طفیل ایک شامی شہ سوار مقابلے میں آیا اور پھر 2 تلواریں لہرائیں۔ وہب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بجلی کی طرح محکم کے سر پر آ پہنچے، اور پھر فولادی شمشیر محکم کے سر پر گری، وہ خاک پر تڑپنے لگا۔ یزیدی لشکر میں خاموشی چھا گئی، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اب کون مقابلے کے لیے جائے۔ عمر بن سعد پکارا، اے ساتھیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم حسین ابن علی کے ایک ساتھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے؟ پھر تمام نے مل کر حضرت وہب پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا گر پڑا۔ حضرت وہب زخموں پر زخم کھا رہے تھے مگر ثابت قدم رہے، اور اسی حالت میں 40 یزیدیوں کو قتل کیا۔ آخر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دشمنوں نے فوری موقع دیکھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عمر بن سعد نے آواز دی، حسین، اپنے دوسرے ساتھی کی بھی لاش لے جاؤ۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھی اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرتے رہے۔ خاندان نبوت کے خیموں میں صرف اہل بیت کے چند بوڑھے، 2-4 جوان اور بچے ہی رہ گئے تھے۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین خیمے میں واپس آئے۔ آپ نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بہن اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا کی دستار دو، بابا علی کی تلوار دو، اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی
اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی میں بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی زینب نے عرض کی ہمارے نانا کی حدیث پاک ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا زینب نانا کی یہ حدیث تو ٹھیک ہے، مگر اس مظلومی اور غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دوں، ہمارے پاس تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی حسین آج صدقہ کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اون و محمد حاضر ہیں، دیکھو وہ کتنے بے قرار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا کس منہ سے تیرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اس کے بھائی پر نثار ہو جائے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر بہن کو سمجھایا کہ زینب اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں سے کہو خیمے میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹنا نہیں چاہتا۔ حضرت زینب نے پھر التجا کی اور اپنے بچوں کو اشارہ کیا۔ بچوں نے ماموں جان کے قدم چومے اور عرض کی ماموں جان آپ ہماری کمسنی پر نہ جائیں، انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ان دونوں بچوں کو اجازت دے دی۔ سیدہ پاک بچوں کو لے کر خیمے میں آئیں اور تیار کروایا، پھر آپ نے بیٹوں کو یہ کہہ کے رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو بچوں کو دعا دے کر رخصت کرتی ہیں کہ زندہ جاؤ اور زندہ واپس آؤ، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ اور شہید ہو کر آؤ اور سر کٹوا کر آؤ۔ دونوں بیٹے میدان میں اترے، عمر بن سعد دیکھتے ہی پکارا میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم دونوں زینب کے بیٹے ہو اور حسین ابن علی کے بھانجے ہو، مگر مجھے تمہاری بھولی بھالی صورتیں دیکھ کر رحم آ گیا ہے، آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کے مشکیزے بھی مل سکتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی پر دونوں تڑپ اٹھے اور جواب دیا او ظالم جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، بلکہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور اے ملعون جب تجھے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا آئے گا؟ ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں۔ اور پھر اون و محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی، اون نے دائیں جانب سے اور محمد نے بائیں جانب سے حملہ کیا، اور 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، جدھر کو منہ کرتے دشمن کٹ کٹ کر گرنے لگتے۔ عمر بن سعد نے جب ان دونوں کے اس انداز کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اگر تم لوگ ان کو اس طرح سے قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ دونوں خود ہی لشکر میں چلے گئے اور عمر بن سعد کے سر پر پہنچ گئے، قریب تھا کہ اس کا خاتمہ کر دیتے، مگر نیزوں اور تلواروں کی بچھاڑ نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے میں تیر لگا، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے ہی تڑپنے لگے۔ عمر بن سعد نے آواز لگائی حسین اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ جب سیدہ زینب نے یہ آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں اور عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون و محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا زینب تیرے بچے قربان ہو گئے۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دونوں بچوں کو بغیر کفن کے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں دفنایا۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور اگلی نشست میں ہم 10 محرم الحرام کی جو شہادتیں ہیں وہ بیان کریں گے آپ کے سامنے، اور اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہماری وہ ویڈیو اپلوڈ ہوں تو آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔